جیسی کرنی ویسی بھرنی، مل گئی سزا، پہنچ گئے انجام کو۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید اور دیگر کو 2 بار عمر قید کی سزا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صابر شاکر، معید پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے۔ اجلاس وفاقی کابینہ کا منظوری قانون کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور۔ کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دی۔ آزاد کشمیر کے لوگ سیاسی نظام پر اعتماد کر رہے ہیں۔ ہم نے ریاست کے اندر اعتماد بحال کرنا ہے۔ ریاست افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ 5ویں کابینہ اجلاس اور اسمبلی سیشن میں اہم عوامی فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز کہتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح تھی۔ معاہدے کے نکات پر 90% سے زائد عمل درآمد ہو چکا۔ ستھرے پنجاب سے ملتا جلتا ستھرا سندھ۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے سندھ حکومت بھی مستفید ہونا چاہتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، ستھرا پنجاب پروگرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں منفرد پہچان حاصل کر چکا۔ کے پی کے چیف سیکرٹری نے ستھرا پنجاب پروگرام کے ماڈل کی تفصیلات مانگی ہیں۔ مریم نواز کا واضح پیغام ہے، اگر کوئی کسی صوبے کو پنجاب کے کسی بھی اچھے منصوبے کی فیزیبلٹی چاہیے تو پنجاب حاضر ہے۔ جج بنے مولانا راشد محمود، فیصلہ سنایا خالی۔ جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو نے سندھ میں بے امنی کا ذمہ دار سرداروں، نوابوں اور سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت چاہے تو پلک جھپکتے ہی صوبے میں امن قائم ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا۔ سندھ کے عوام کو دانستہ قبائلی تنازعات میں الجھایا جا رہا ہے۔ مہر جدوئی تنازع میں حکومت اور تمام فریقین کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ جھگڑوں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت اور بے رحم آپریشن ناگزیر قرار۔ مزاروں کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں چلے گی۔ پنجاب کے وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا سعید عبدالخبیر آزاد کی ملاقات۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مزارات اور مساجد کے تزئین و آرائش کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ محکمہ اوقاف کے اراضی کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے جاری مہم اور داتا دربار کی توسیع منصوبے پر پیش رفت کا بھی جائزہ۔ چودھری شافع حسین نے کہا، قرآن بورڈ اور متحدہ علماء بورڈ جلد فعال ہوں گے۔ تھانہ ڈھیر کی پولیس کی 2 مختلف مقامات پر کارروائیاں۔ شیشہ پینے اور جوئے میں ملوث 13 ملزمان گرفتار۔ 2 مقدمات درج، 5 حقے، تاش کے پتے، موبائل فونز اور نقد رقم برآمد۔ جیکب آباد پولیس اور جرائم پیش افراد کے درمیان مبینہ مقابلہ۔ ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 4 ساتھی فرار۔ غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ رینالہ خود میں پولیس کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی، 3 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ننکانہ صاحب میں گاڑی کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق، والد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں کا احتجاج، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائیاں، شیرخوار مغوی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ اغوا میں ملوث ملزمہ گرفتار، بچی والدین کے حوالے۔ شجاع آباد پولیس نے اندھے قتل کا معمہ حل کر دیا۔ سی ڈی آر ڈیٹا اور CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزم گرفتار۔ لیاقت پور میں منشیات کے خلاف ٹریک ڈاؤن، ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پیر محل میں بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق بھائی نے بہن سے تکرار کے بعد سر میں گولی ماری، ملزم موقع سے فرار۔
अहमदपुर शर्किया में कौमी शाहराह चीनी गोट के करीब ट्रेलर ने राहगीर को कुचल दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जौ बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम, मोटरवेज भी कई मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक हादसात का बाइस हो सकती है। मरी ने ओढ़ी बर्फ की चादर, मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी, गिलियात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। लुआरी टनल में 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। पटग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी। मलका कोहिस्तार में बर्फबारी से सयाहों की मौतें, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। और पहाड़ी रास्ते खुल गए, बर्फ़ हट गई, तिजारत फिर से शुरू। इंतहाई सख्त मौसम में भी FTW तिजारती सरगर्मियों और अवामी सहूलियात के लिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,397 फीट की बुलंद तरीन सतह पर वाक़ इंतहाई अहम ज़मीनी रास्ता खंजराब टॉप को क्लियर कर दिया गया। FTW की टीमें सुनो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराक्रम हाईवे को खुला रखे हुए हैं। सख्त तरीन सर्द मौसम से रास्तों को खुला रखना FWO की पेशा वाराना सलाहियत, अनथक मेहनत और कौमी अज़म का आकाश है। इंतहाई सर्द मौसम में सड़कों को क्लियर करना FW की टीमों की लगन, सलाहियत और कौमी तरक्की के आज़म को उजागर करता है।